بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکة والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنی علما ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ وحدہ لا شریک، مالک کائنات، خالق ارض و سما، مدبر جہاں نے اپنے فضل و کرم اور اپنی عنایت و نوازش سے ہمیں مسلمان ہونے کا شرف بخشا، توحید کی شناسائی عطا فرمائی، اور ہر طرح کے زندگی بسر کرنے، گزر کرنے سامان گزران مہیا فرمایا۔ فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ باتیں چل رہی تھی قیامت کے بھیانک مناظر کے تعلق سے۔ قیامت کے بپا ہونے کی کیفیات اور پھر جو دنیا کائنات میں سکتے کا عالم ہوگا اس کی کیفیات، اور نفخہ ثانیہ کے بعد یعنی دوبارہ سور پھونکے جانے کے بعد کس قدر انسان اپنے رب تعالیٰ جل شانہ کے حضور حاضری کے لیے اپنی قبروں سے نکل کر بھاگیں گے، آپ نے قرآن و سنت کے حوالے سے یہاں تک باتیں سماعت فرمائی ہے۔ صحیح بخاری شریف کتاب الرقاق اور صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں نے عرض کی تھی گزشتہ خطبے میں، جو رہ گئی تھی، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، کھڑے تھے اور وعظ فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے۔ اتنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، کہ لوگو قیامت کے دن تم ننگے پاؤں، ننگے جسم اور غیر مختون حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان آپ نے تلاوت فرمایا، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، یقیناً ہم تمہیں پہلے کی سی حالت میں اٹھائیں گے، لوٹائیں گے، ہمارا یہ وعدہ ہے اور ضرور ہم اس وعدے کو پورا کریں گے، انا کنا فاعلین۔
اتنی بات آپ نے بیان فرمائی، اس کے بعد فرمایا خبردار، خبردار، ان اول الخلق یکسا یوم القیامت ابراہیم۔ آپ نے بیان فرمایا قبروں سے جو اٹھ کر کے حشر کی طرف سفر کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کے جسموں پر لباس نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، نہ پیروں میں جوتے، چپل، ساکس، موزے، جراب، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس اندھا دھون بارگاہ رب العزت کی طرف بھاگتے پھریں گے اپنی قبروں سے۔ پھر فرمایا سب سے پہلے جس شخص کو کپڑا پہنایا جائے گا، لباس پہنایا جائے گا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ان اول الخلق یکسا یوم القیامت ابراہیم، کہ سب سے پہلے، آپ نے پہلے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے جس کی قبر پھٹے گی وہ میں ہوں، انا سید ولد آدم اول من ینشق عنہ القبر، کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، سب سے پہلے میں اٹھوں گا اپنی قبر سے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں آپ نے بیان فرمایا لوگوں کی کیفیات بتاتے ہوئے، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے جسم اطہار میں بھی کپڑے نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، ہر کوئی مادرزاد ننگے ہوں گے۔ سب سے پہلے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اس بات کو بیان فرمانے کے بعد خبردار، ہوشیار رہو، قیامت کے دن کچھ لوگ لائے جائیں گے، قیامت کے دن کچھ لوگ میری بائیں جانب لائے جائیں گے، کچھ لوگ خاص طریقے سے لائے جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ وہ جو لائے جانے والے لوگ ہوں گے، جب میں انہیں دیکھوں گا تو کہوں گا یا اللہ یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ تو میرے ماننے والے ہیں، یہ تو میرے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ بروز محشر سرور کونین علیہ السلام اپنی امتیوں کی نجات کے لیے، راحت کے لیے، فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، دخول جنت کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے کس قدر آپ بے قرار ہوں گے۔ آپ فرمائیں گے رب العالمین یہ تو میرے لوگ ہیں، میری امتی ہیں، میرے ماننے والے ہیں۔ آپ سے کہا جائے گا، آواز آئے گی، اللہ بیان فرمائے گا نا نا نا، یقیناً یہ آپ کے لوگ تھے، مگر آپ کے وفات کے بعد، آپ کے آنے کے بعد، آپ کی موت کے بعد، آپ کی موت کے بعد یہ مرتد ہو چلے تھے، آپ کے دین کو چھوڑ دیا تھا۔ دوسری روایتوں میں ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یوں کہا جائے گا انہوں نے آپ کے دین میں نئے نئے خرافات و بدعات ایجاد کیے تھے، آپ کے آنے کے بعد آپ کے دین کی شکل و شباہت کو بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، یا ربی ان بدقماشوں کو، ان بدعاتیوں کو، خرافاتیوں کو مجھ سے دور کر دیں، جہنم میں ہٹال دیں اسے۔ اس روایت میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا میرے بائیں جانب لائے جائیں گے، میں دیکھوں گا، کہوں گا یا رب یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے لوگ ہیں، یہ اپنے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں۔ آپ سے کہا جائے گا نہیں نہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کے آنے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، آپ کی موت کے بعد، آپ کے مر جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا خرابیاں پیدا کی تھی، آپ کے دین سے یہ پھر چکے تھے، آپ کے دین سے یہ دستبردار ہو چکے تھے، آپ کے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں وہی بات کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔
ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میں اس وقت یہی بات کہوں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نیک بندے نے کہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کون سی بات ہے؟ آپ علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی سورہ مائدہ کی اور واضح کر دیا اپنی بات کو، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، کہ پروردگار عالم جب میں لوگوں کے بیچ تھا تب تک تو میں ان سب کا گواہ تھا، انہوں نے کیا کیا تھا، کیا کیا تھا، یہ دین کے معاملے میں کیسے تھے، انہوں نے کیسے اعمال کیے، کیسے نہیں کیے، مگر جب تو نے مجھے فوت دے دیا، جب تو نے مجھے موت دے دیا، جب میں مر گیا، جب مجھے میری وفات ہو گئی، اس کے بعد اس پر نگہبان تو ہی تھا، اس سے مطلع تو ہی تھا، ان لوگوں کی کارستانیوں کا حقیقی علم تو ہی رکھنے والا تھا۔ وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور ہر چیز کے بارے میں تو ہی صحیح خبر رکھتا ہے۔ معلوم یہ ہوا حدیث پاک میں ایک تو نبیوں کو بھی موت ہوتی ہے، جو نبی کی موت کا انکار کرتے ہیں در حقیقت وہ قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں۔ دوسری یہ بات کا علم ہوا کہ نبی کبھی بھی غیب دان نہیں ہے، اگر غیب داں ہوتے تو کہتے کہ پروردگار عالم مجھے تو پتا تھا کہ ان بدبختوں نے کیا ہے، پھر آپ کو وہاں ان بدبختوں کو بلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی قیامت کے دن۔ اگر غیب کا علم ہوتا، برسبیل تذکرہ بات آئی ہے تو کہہ دوں، عقل کے اندھوں کو اتنا پتا نہیں ہے کہ اگر اللہ کے نبیوں کو غیب کا علم ہوتا تو ساتوں آسمان سے جبریل کو اتنے دور دراز کا سفر کر کے یہاں کیوں نہیں پڑتا؟ گھر بیٹھے بیٹھے حجرے پر انوار میں بیٹھے بیٹھے آپ کو معلوم ہو جاتا۔ اگر آپ غیب کے بارے میں جانتے ہوتے، لوح محفوظ میں موجود تمام چیزوں کے بارے میں جانتے ہوتے، غیب کی خبریں آپ کو ہوتی تو جبریل کو آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کہتے نبی حاضر ناظر ہے، اگر نبی حاضر ناظر ہوتے تو یہاں مکہ سے لے کر کے فلسطین بیت المقدس تک براق میں جو ہے سفر کرنا پڑ آپ کو کیوں کروایا جاتا اور پھر وہاں بیت المقدس سے آسمان کی طرف کیوں لے جایا جاتا؟ بھئی آپ تو حاضر ناظر تھے، جہاں ہے جہاں دیکھے وہاں آپ ہیں۔ حاضر ناظر کا مطلب ہے کہ آپ ہر جگہ موجود ہیں۔ تو پھر براق کا سفر، تبوک کی طرف سفر، احد کی طرف سفر، حنین کی طرف سفر، مدینے سے مکہ اور مکہ سے مدینے کی طرف سفر، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ نہ ہی نبی کو علم غیب ہے اور نہ ہی نبی حاضر ناظر ہے اور نہ ہی نبی کوئی نوری مخلوق ہے۔ نبی اللہ کا بندہ ہے، نبی اللہ کا بندہ ہے، انسان ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، نبی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن بیان فرمائیں گے پروردگار عالم میں جب تک تھا تب تک کا علم مجھے ہوا، تب تک میں گواہ ہوں، میرے سامنے میں جو بھی کچھ کیا انہوں نے اس بات پر تو میں گواہ ہوں، لیکن میرے بعد مر جانے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا، میرے دین کے ساتھ کیا ہوا، مجھے کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ پھر کیا فرمائے گا؟ فرمائے گا ان تعذبہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے پروردگار عالم اگر تو ان لوگوں کو عذاب دیتا ہے، ان بدعتیوں کو، ان خرافاتیوں کو، ان بدخماشوں کو، ان بدماشوں کو اگر عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کرتا ہے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے پروردگار اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تو تیرے بندے، اللہ کے رسول یہ نہیں کہیں گے کہ پروردگار عالم، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ انہیں عذاب میں جھونک دو، کیونکہ کسی بھی نبی کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے امتی کا کوئی انسان درد و کرب میں مبتلا رہے۔
کسی کو نہیں۔ اسی لیے آپ فرمائیں گے قیامت کے دن کہ اللہ اگر تو انہیں معاف کرتا ہے، اگر عذاب دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں، تو ہی جانتا ہے، اگر تو معاف فرماتا ہے تو تو غالب حکمت والا ہے، تو حکیم ہے، دانا ہے، بینا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اس کا حقیقی علم تو تجھے ہی ہے پروردگار، ہم کچھ نہیں جانتے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ آپ علیہ السلام اس انداز سے عرض پرداز ہوں گے اور بیان فرمائیں گے کہ پروردگار ٹھیک ہے، انہوں نے خرافات کیا ہے تو اب تو ہی جانے، تیرا کام جانے، تیرا فیصلہ جانے، ہم کیا کریں۔ بہرحال قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کے سامنے رسوا ہونے والے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو، دین کو کسی بھی طریقے سے چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بدعتی ہی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ مشرک ہو، یہ تو ضروری نہیں ہے۔ آپ بڑے دینداری کا دعویٰ کرتے ہیں مگر آپ فرائض میں کوتاہی کرتے، نماز کا پتہ نہیں ہے، دیگر فرائض کا پتہ نہیں ہے، تو ایسے لوگ بھی رسوا ہوں گے۔ صاف صاف بیان فرما دیا کہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جو میرے راستے سے ہٹے ہوئے ہوں گے۔ آخر وہ رستہ کیا ہے جس سے لوگ ہٹ جائیں گے، یا وہ کون لوگ ہوں گے جو راستے سے ہٹے ہوئے ہوں گے؟ تو جنہوں نے دین کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، اسلام کو چھوڑا، وہ لوگ قیامت کے دن رسوا ہوں گے۔ یہ حدیث پاک میں اس انداز سے میدان محشر کا تذکرہ کیا ہے اور قبر سے اٹھائے جانے کا تذکرہ، جیسا کہ ہم نے پچھلے خطبے میں تفصیل سے سن لیا ہے۔ میدان محشر میں لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی، میدان محشر کا عالم کیا ہوگا؟ آج جو لوگ قیامت کو یوں ہی عام بات سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں اس کا ذکر فرمایا ہے، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا، پوچھنے والے نے پوچھا۔ جب آپ تبلیغ فرما رہے تھے، دعوت ارشاد فرما رہے تھے، قرآن کی باتیں بتا رہے تھے، قیامت سے ڈرا رہے تھے، جنت جہنم سے ڈرا رہے تھے، تب کہا رہے کیا بات کرتے جنت بڑے عذاب قیامت اگر ہے تو ابھی پیش کرو، قیامت کہاں ہے، کدھر ہے؟ اللہ نے کہا سوال کرنے والے نے سوال کیا، مگر یاد رکھو یہ واقع ہونے والا ہے، یہ قیامت آنے والی ہے، اور جب قیامت آ جائے گی، عذاب آ جائے گا، لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، کافروں سے اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا، عذاب کوئی ہٹا نہیں سکتا، عذاب کوئی دور نہیں کر سکتا، عذاب کوئی رفع نہیں کر سکتا۔ جب عذاب آ جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا، وہ ہیبت ناکی کی چپیٹ میں انسان آ جائے گا، تو پھر وہ بے بس و بے کس ہو جائے گا، اس کی کوئی اختیار نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی بس نہیں چلے گی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اس دن کی مقدار 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اس دن کی لمبائی کے بارے میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس امت کے امام التفسیر ہیں، اس امت کے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں قیامت کے دن کی مقدار کا تذکرہ کیا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ذرا تصور کیجئے جب دن لمبا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا دن لمبا ہو جاتا ہے، دھوپ کی تمازت، شدت، حدت، کڑک، گرمی سب ہوتی ہے، آدمی کتنا پریشان رہتا ہے۔ اس میں بھی اگر کرنٹ چلا جائے، ابھی یہ سردی کا موسم ہے، موسم سرما ہے، کرنٹ نہیں ہے، پنکھا نہیں چل رہا ہے، بہت سارے لوگ بے چین ہو رہے ہیں، تکلیف ہے، گرمی ہے، پریشانی ہے۔ اللہ اللہ، یہ کیسی پریشانی ہے؟
یہ مختصر سا وقت. اور کچھ لوگ آتے خطبے میں اسی لیے کہ کون جا کے اتنی دیر تک بیٹھے گا، چلو ختم ہوتے ہوتے آئے رفع دفع کر کے جو ہے نماز 2 رکعت پڑھ کے چلے جائیں گے. حالانکہ ان بیچاروں کو جمعہ میں کچھ ملنے اڑنے والا ہے نہیں، سمجھے؟ ایسے غریبوں کو کچھ بھی خیرات ورات نہیں ملے گی، کوئی خیرات ملنے والا نہیں. جو غریب اس لیے آتا ہے کہ کسی طرح جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے نکل لیں گے پتلی گلی سے، دم دبا کے بھاگ جائیں گے، اس کو کچھ بھی جمعہ میں ملنے والا نہیں. خالی 2 رکعت نماز پڑھ کے جا رہا ہے، نہ جمعہ کا ثواب ہے، نہ جمعہ کی فضیلت ہے، کچھ بھی نہیں، محروم ہے، خطبے کی فضیلت سے بھی محروم. وہ اس لیے نہیں آ رہا. عام طور پر لوگ اس لیے جلدی نہیں آتے کہ کون اتنی دیر تک بیٹھے گا، نیند آنے لگتی ہے. نیند تو اسے آئے گی نا جس کو اس کا مقصد ہی سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ یہاں کاہے کے لیے بیٹھا ہے. عام طور پر ٹیک لگا لگا کر آپ لوگ بیٹھتے ہیں. یہ کوئی گستاخی ہے نہیں جو میں کہوں گا کہ گستاخی معاف کرو. ٹیک وک لگا کے جو بیٹھتے ہیں یہ جمعہ کے آداب کے خلاف ہے. یوں کر کے بیٹھ رہے ہیں. بھائی جس کی کمر نہیں رک رہی ہے، جو بوڑھا ہو چکا ہے، جس کی کمر میں درد ہے، وہ لگائے تو چلو ایک بات ہے. جوان لوگ کاہے کے لیے ٹیکا لے لے کے بیٹھے گا؟ بھائی سیدھا بیٹھو، مضبوطی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ. اپنے کان آنکھ ناک سب کھول لو اور سنو کہ کیا کہا جا رہا ہے. جب ٹیک لگا کے بیٹھو گے تو آٹومیٹکلی نیند آئے گی، سستی چھائے گی، پھر وضو بھی ٹوٹے گا. پتہ نہیں کتنے لوگوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے بغیر وضو میں پڑھ لیتا. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. تو مقصد پر جب ہماری نگاہ ہوتی ہے تو پھر ہمیں نیند نہیں آئے گی، نہیں آئے گی. ارے یہی وجہ ہے کہ جب مجاہدین اکرام کبھی کبھی جو ہے 24 گھنٹے گھوڑے کے پیٹھ پہ سوار ہو کر کے گزارتے تھے. کھانا بھی اسی میں، پینا بھی اسی میں، چل تو چل، بھگا تو بھگا، مجھے مستقر تک پہنچنا ہے تو پہنچنا ہے. ہمیں ہمارا ہدف، ہمارا مقصد ہی نہیں معلوم ہے غریبوں کو. اسی لیے نگاہ مقصد کے اوپر رکھو کہ ہم کس لیے یہاں بیٹھے ہیں. وقت گزاری کے لیے، ٹائم پاس کے لیے نہیں، ٹائم پاس کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. غرض کہنے کا مطلب میرا یہ تھا کہ جب اتنی مختصر سی گھڑی گزارنے میں، اس قدر مختصر وقت گزارنے میں ہماری ایسی تیسی ہونے لگتی ہے تو ذرا تصور کیجئے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ واضح الفاظ میں بیان فرمایا، کان مقدارہ 50,000 سنہ. اس دن کی مقدار، اس دن کی کوانٹٹی، اس دن کی لمبائی، اس دن کی مدت، اس دن کی جو گھڑی ہوگی وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. نہ 50 دن کا ہوگا، نہ 50 مہینے کا، نہ 50 سال کا. ذرا تصور کیجئے ہماری عمر جو 50 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، یہ عمر گزرتے گزرتے نہ جانے ہم کیا سے کیا کرتے ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور کیا نہیں کرنے کا اور کیا کرنے کا. وہ کس حالت میں ہم جو ہے اجڑے ہوئے چمن کی طرح ہماری حالت ہو جاتی ہے اور ہم تصور نہیں کر سکتے. 2 دن کے 1 گھنٹے کے سر درد میں جو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پیروں کے درد میں. ابھی اتنی سی وقت میں بجلی نہیں، کرنٹ نہیں ہے، پنکھا نہیں چل رہا، ہم پریشان ہیں، بے حال ہیں، پسینہ ہے، گرمی ہے. مگر ذرا تصور کرو یہ 10 منٹ کا وقفہ نہیں رہے گا، آدھے گھنٹے کا نہیں رہے گا، بلکہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. 50 سال کا بھی نہیں، 50,000 سال کا ایک دن. اللہ اللہ، اس 50,000 سال کے ایک دن میں انسان کی کیفیت کیا ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالیہ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، کتاب الجنہ وصفۃ نعیمہا میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تدنی الشمس یوم القیامہ، تدنی الشمس یوم القیامہ، قیامت کے دن قریب سورج اس قدر قریب ہو جائے گا، سورج قیامت کے دن مخلوقات سے، خلائق سے اس قدر قریب ہو جائے گا کہ 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا. 1 میل کے فاصلے پر. وہ میل کیا ہے؟ حضرت عامر بن عثمان بیان فرماتے ہیں جو حدیث کے راوی ہیں
کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو 1 میل بیان فرمایا ہے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر اتنا قریب آ جائے گا، اس بارے میں فرمایا کہ مجھے یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ امسافت الارض، کیا وہ زمین کی جو مسافت، جو دوری، جو کلومیٹر ہے وہ 1 میل کا فاصلہ ہے، اوی المیل الذی تکحل بہ العین، یا وہ میل ہے جس میل سے، سلائی سے اپنی آنکھوں میں لوگ سرما لگاتے ہیں۔ سرما آنکھوں میں جو کالا سرما، اب تو گورا بھی، نیلا بھی، پیلا بھی آ گیا ہے، بہرحال قصہ مختصر جو بھی ہو، سرما جو لگاتے ہیں، یہ جو سلائی اتنی چھوٹی رہتی ہے نا، کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں معلوم ہو سکا آیا وہ زمینی مسافت کلومیٹر کے حساب سے، اگر زمینی مسافت لے لیا جائے تو 1 سے 1.5 کلومیٹر، 1 سے 1.5 کلومیٹر، 1.6، 1 سے 1.5 کلومیٹر لمبا۔ اور اگر وہ سرما جس سلائی سے لگاتے ہیں، اگر وہ سلائی مراد لے لیا جائے تو پھر تو سب کی کھٹیا کھڑی اور بستر گول ہو جائے گا، سب کی کھٹیا کھڑی اور بستر گول ہو جائے گا کہ آخر یہ سورج آج جو لاکھوں لاکھ میل اونچائی پر ہے، یہ سورج جو لاکھوں لاکھ میل کی اونچائی پر ہے، جس سورج تک کسی کی رسائی نہیں، جس سورج تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اگر کوئی کوشش کرے تو جل بھون کر خاک ہو جاوے، مگر اتنی اونچائی پر رہنے کے باوجود آج موسم سرما ہے اور گرمی کی یہ کیفیت ہے اس وقت کہ آدمی پسینے میں ہے۔ ذرا تصور کرو، مئی جون کا مہینہ لاؤ، جب گرمی اپنے عروج پر ہوتی ہے، ہمارے ملکوں میں گرمی اپنے عروج پر ہوتی ہے، شدید گرمی۔ ذرا تصور کرو، تھوڑی دیر کے لیے کرنٹ چلا جائے، تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے، پنکھا بند ہو جائے، آدمی کس قدر بے حال ہوتا ہے، آدمی کس قدر پریشان ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے پانی موجود ہے، گھر میں بار بار جا کر کے کیا کرتا ہے، پانی ڈالتے رہتا ہے، اور وہ گرمی، رمضان میں گرمی آ جائے تو نہ جانے کتنے بار لوگ نہاتے رہتے ہیں تاکہ بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے۔ مگر تصور کرو کہ اتنی اونچائی پر سورج رہنے کے باوجود، تاپمان اتنا کم، ٹیمپریچر اتنا کم ہونے کے باوجود بھی اگر ہمارے جسم و جان کی یہ کیفیت ہے کہ ایک انسان برداشت نہیں کر پا رہا، یا بعض دفعہ کئی لوگ جاں بحق ہو جاتے ہیں، گرمی کی شدت کو تاب نہ لا کر کے مر جاتے ہیں، گرمی کی شدت کو برداشت نہ کر کے اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، ذرا تصور کرو کہ یہ کوئی 1 گھڑی 2 گھڑی کی بات نہیں، قیامت کا دن ہوگا، سورج اتنا قریب ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر، چاہے وہ جو بھی میل رہے، 1 میل کے فاصلے پر جب سورج ہوگا، انسان سورج کے اس قدر قریب ہوگا، اللہ اللہ، بتاؤ ذرا کیفیت کیا ہوگی، اس کے جسم کا حال کیا ہوگا، اس کے خد و خال کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے جسم جو ہے سیچ چکے ہوں گے، پسیج چکے ہوں گے، بائل ہو رہے ہوں گے، اللہ اللہ، ابل رہا ہوگا انسان جب اتنے قریب میں سورج کو دیکھے گا، اتنے پاس میں سورج کو دیکھے گا اور اس سورج کی تمازت کو محسوس کرے گا۔ اور یہ کوئی 1 دن 2 دن کی بات نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے جب قیامت کے دن کا پہلا دن، جب 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کی وہ گھڑی ہوگی، 1 دن کی گھڑی آج 24 گھنٹے نہیں، 12 گھنٹے میں، 12 گھنٹے، 10 گھنٹے، 11 گھنٹے میں سورج جو ایمان پر جاتا ہے، سورج کی گرمی ٹھنڈی میں تبدیل ہو جاتی ہے، مگر اس کے باوجود یہ کیفیت ہے، وہاں تو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج اس قدر قریب ہوگا، اس کی گرمی سے انسان کس قدر نڈھال اور پریشان ہوگا۔ اللہ اللہ، ذرا تصور میں لاؤ، ذرا سوچو کہ آخر وہ گھڑی کتنی خطرناک ہوگی، وہ گھڑی کس قدر پریشان کن ہوگی۔ انسان جو آسائشوں میں پلتا ہے، انسان جو ناز و نعم میں پلتا ہے، انسان جو
وہ لوگ جو خاص طور سے بہت کم دھوپ کی گرمی دیکھتے ہیں، وہ لوگ ذرا سمجھیں اور تصورات میں لائیں، امیج کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جو محشر میں اپنے بندوں کے لیے وہ انتظام کر کے رکھا ہے، جو گنہگار فساق و فجار ہیں، جو کفار ہیں، جو مشرکین کے غلام ہیں، جو شیطان کے پرستار ہیں، جو شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں، جو شیاطین کے چنگل میں ہمیشہ پھنسے رہتے ہیں اور دن بدن 24 گھنٹے رات دن اللہ سے بغاوت، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، معصیت کا ارتکاب، گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان ذرا یہ تصور کرے کہ اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی۔ اوپر سے ایک عذاب نہیں، ایک تکلیف نہیں، تکلیف ہی تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا یہ دراصل ان لوگوں کی کیفیت ہوگی جو یہ سمجھتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی قیامت بہت دور ہے۔ کفار کا یہ نظریہ ہے کہ قیامت بہت دور ہے، قیامت ابھی نہیں آئے گی۔ جو یہ سمجھتے ہیں اس کے لیے یہ تکلیف ہوگی، جو یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت ہوگی نہیں، قیامت ابھی آئے گی نہیں، قیامت بہت دور ہے، حساب کتاب بہت دور ہے، ابھی جتنا مزے چاہو لے لو، اس آدمی کے لیے یہ تمام پریشانیاں ہیں، یہ تمام خطرناک گھڑیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وقت کتنا ہو گیا؟ بہرحال حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ تدنى الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون کمقدار المیل، کہ قیامت کے دن سورج اس قدر قریب آ جائے گا کہ ایک میل کے فاصلے پر اس کے بعد مزید آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ انسان کی کیفیت کیا ہوگی، جو اس سورج کی تمازق کا شکار بنے گا اس کے پسینے کی کیفیت کیا ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے پسینے کا یہ عالم ہوگا، اس کے پسینے کا یہ عالم ہوگا کہ پسینے میں کچھ لوگ کمر تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ گھٹنے تک الی رکبتیہ، کچھ لوگ انہی میں سے ہوں گے اپنے اعمال کے حساب سے، اپنے اعمال کے حساب سے لوگ کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، اور کوئی پیٹ تک، اور کوئی منہ تک ڈوبا ہوا ہوگا۔ غرض یہ کہ بے حالی کا یہ عالم ہوگا، ہر کوئی پرسان حال ہوگا، کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں فرمائے گا، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ کائنات علی رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس وقت جب تمام کے تمام لوگ ننگے ہوں گے تو اس وقت کیا ایک دوسرے کی طرف کوئی نہیں دیکھیں گے؟ تب تو بڑی شرم آئے گی۔ آپ نے کہا تھا یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم لبعض، اے عائشہ وہ گھڑی اتنی خطرناک ہوگی، اللہ تھوڑی سی گرمی میں کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی جان کی فکر کرتا ہے، تو سورج اس قدر قریب ہوگا تو اس وقت کون کس کی طرف دیکھے گا، کون کس کا خیال کرے گا، کون کس کے بارے میں سوچے گا کہ وہ بچ جائے، وہ بچ جائے، یہ بچ جائے، کوئی کسی کے بارے میں نہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا کہ کپڑا پہنایا جائے گا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس کے بعد کپڑا ہر کسی کو پہنایا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کسی کو جنتی لباس میں ملبوس کیا جائے گا اور کسی کو تارکول کے لباس میں، گندک کے لباس میں، خارش کی قمیص میں، جو ہے ایسے لباس میں کہ جس میں اور زیادہ گرمی لگے گی، اس کو اس میں چبھن ہوگی، جسم چھنی ہوگا، جسم جو ہے تار اور دار ہوگا، تکلیفوں میں وہ مزید اس کی تکلیف بڑھ جائے گی، ایسا لباس بھی کچھ لوگوں کو پہنایا جائے گا۔ بہرحال مزید باتیں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں آئیں گی کہ میدان محشر میں لوگوں کے بھاگ دوڑ کی کیفیت کیا ہوگی، لوگ کس قدر ایک دوسرے کا خیال کریں گے، کس قدر ایک دوسرے کا ساتھ ہوں گے، یہ تمام باتیں آئندہ خطبے میں انشاءاللہ تبارک تعالی آئیں گی۔ اللہ کی توفیق مدد سے اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم اس محشر کی گھڑی میں جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں،
اے اللہ ہم گنہگاروں مجرموں پر تو خصوصی کرم فرما، ہمیں بہترین لباس مہیا کر اور آب کوثر بھی نصیب فرما، عرش کا سایہ نصیب فرما، اور اس گھڑی کی پریشانیوں سے ہمیں نجات دے، ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھ، دین، ایمان، اسلام، ہدایت پر قائم اور دائم رکھ۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ